آپ کی پیدائش کا مہینہ، ایک نبی کی کہانی سے سبق۔ سب سے پہلے جنوری، حضرت یوسف علیہ السلام سے سبق کہ زندگی کبھی کبھی بھاری محسوس کر سکتی ہے، جیسے دنیا دبا رہی ہے اور سب کچھ آپ کے قابو سے باہر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ صبر صرف انتظار ہی نہیں ہے، بلکہ جب آپ کو اندھیرا گھیرے گا تو آپ کے دل کو ثابت قدم رکھنا ہے۔ ایمان جدوجہد کو پوشیدہ نعمتوں میں اور دل ٹوٹنے کو رحمت کی راہوں میں بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، جو ختم ہونے کی طرح محسوس ہوتا ہے وہ آپ کے لیے اللہ کے سب سے خوبصورت منصوبے کا آغاز ہو سکتا ہے۔ فیبروری، حضرت آدم علیہ السلام سے سبق کہ ہم سب زندگی میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، ایسے لمحات جو افسوس کے ساتھ بھاری محسوس ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ غلطی میں بھی اللہ کی رحمت بہت وسیع اور ہمیشہ موجود ہے۔ ہر پرچی، ہر غلطی پیچھے مڑنے، غور کرنے اور بڑھنے کا ایک موقع ہے۔ اللہ کی ہدایت پر بھروسہ رکھے، کیونکہ وہ ہماری خطاؤں کو سبق میں بدل دیتا ہے اور ہماری عاجزی، حکمت اور تجدید کی راستوں میں واپس آتی ہے۔ آپ کا سفر ہر قدم کبھی نہیں کھوتا، یہاں تک کہ خامیاں بھی آپ کو رحمت اور سمجھ کے قریب لے جا سکتی ہے۔ مارچ، حضرت یعقوب علیہ السلام سے سبق۔ زندگی تڑپ فکر سے بھری ہو سکتی ہے اور انتظار کی خاموش تکلیف جس کا کھویا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ گہرے دکھ میں بھی صبر اور اللہ پر غیر متزلزل توکل، دل کو ثابت قدم رکھے۔ غم سے اپنے آپ کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، آپ کے ایمان کو گہرا کر سکتا ہے اور سب دیکھنے والے سے آپ کے تعلق کو مضبوط بنا سکتا ہے۔ ہر آنسو، ہر خواہش ایک مقصد رکھتی ہے اور انتظار کے لمحات امید، رحمت اور الہی وقت کے سفر میں بدل سکتے ہیں۔ اپریل، حضرت زکریا علیہ السلام سے سبق۔ کبھی کبھی زندگی خاموش ہو جاتی ہے، جیسے تمہاری دعائیں ہوا میں گم ہو اور امید دور ہو گئی ہو۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ صبر اور دلی دعا معجزات کو جگا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ جب دنیا ساکت نظر آتی ہے، اللہ کے وقت پر بھروسہ رکھو، کیونکہ وہ تصور سے باہر طریقوں سے جواب دیتا ہے۔ ہر سرگوشی والی دعا، آرزو کا ہر لمحہ آپ کے دل کو بدلنے، اپنے ایمان کی تجدید اور آپ کی گہری امیدوں سے بالا تر برکت لانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ مئی، حضرت ایوب علیہ السلام سے سبق۔ بعض اوقات ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں جو کہ لامتناہی محسوس ہوتی ہے، دل کو ان طریقوں سے جانچتے ہیں جو ناقابل برداشت معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ حقیقی طاقت صبر، شکر گزاری اور اللہ پر غیر متزلزل بھروسے میں ہے، یہاں تک کہ گہرے درد میں بھی۔ برداشت کا مطلب جدوجہد کی عدم موجودگی نہیں ہے، اس کا مطلب ہے جب سب کچھ کھو جانے کا احساس ہوتا ہے تو ایمان کو مستحکم رکھنا۔ ہر مشکل میں ایک چھپی ہوئی رحمت ہوتی ہے اور ثابت قدمی مصائب کو شفا، لچک اور الہی انعام کے راستے میں بدل دیتی ہے۔ جون، حضرت یونس علیہ السلام سے سبق۔ کبھی کبھی ہم پھنسے ہوئے محسوس کرتے ہیں، گویا باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اور دنیا بند ہو رہی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ اخلاص اور عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرنا گہری مایوسی سے بھی دل کو بحال کر سکتا ہے۔ غور و فکر کا ہر لمحہ، ہر دلی پرور غیب کے دروازے کھولنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کتنی ہی دور چلے جائیں، ایمان کی طرف لوٹنا رحمت، رہنمائی اور روشنی لاتا ہے جس کے بارے میں ہم سوچتے تھے کہ ہم کھو چکے ہیں۔ جولائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سبق۔ کبھی کبھی ہم محسوس کرتے ہیں کہ دنیا بھاری ہے اور دل شک اور غم سے ڈوب جاتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایمان ٹوٹے ہوئے لوگوں میں زندگی اور نا امیدوں میں امید کا سانس لے سکتا ہے۔ معجزات اکثر خاموشی سے شروع ہوتے ہیں، صبر، دعا اور اللہ کے منصوبے پر بھروسے کے ذریعے، یہاں تک کہ انتہائی نازک دلوں کو بھی اٹھایا جا سکتا ہے، اور جو ناممکن محسوس ہوتا ہے وہ رحمت اور الہی ہدایت کی نشانی میں بدل سکتا ہے۔
मुखलसाना यकीन का हर लम्हा तारीकी को रोशनी में बदलने की ताकत रखता है। अगस्त, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से सबक। कभी कभी हमारे दिलों को लहरों में आजमाया जाता है जिसका हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था और उम्मीद कमज़ोर महसूस होती है। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि सच्चा ईमान खामोश ताकत है, अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करना, यहाँ तक कि जब रास्ता गैर यकीनी लगता हो। सब्र, खुलूस और लगन आजमाइशों को रोशनी में बदल देती है और अताअत का हर लम्हा उन देखी नेमतों का हामिल होता है। जब दिल पूरी तरह हथियार डाल देता है तो भारी से भारी बोझ भी रहमत के लिए पल बन जाता है और हर सरगोशी वाली दुआ उम्मीद का बीज बन जाती है और जो अल्लाह के ऐन वक्त पर खुलती है। सितंबर, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से सबक। कभी कभी हमें ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है जो नामुमकिन लगते हैं, जैसे हर दरवाज़ा बंद हो और रास्ता मसदूद। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि जब हम अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। तवक्कल गैर फ़आल इंतज़ार नहीं है, आगे बढ़ने की हिम्मत है, ये जानते हुए कि अल्लाह एक रास्ता बना सकता है जहाँ कोई नज़र नहीं आता। हत्ता कि तारीक तरीन लम्हात भी हिदायत की राहों में बदल सकते हैं और ईमान के साथ उठाया जाने वाला हर कदम हमारी समझ से बालातर मुअज्जिज़ात की सलाहियत रखता है। अक्टूबर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से सबक। बाज़ औक़ात हिकमत को ताकत या दौलत के मुकाबले में तलाश करना मुश्किल महसूस होता है और समझ बूझ से बाहर लगता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि हकीकी ताकत वाज़े बसीरत और आजिज़ी में है। जब दिल खुलूस और ईमान के साथ इल्म की तलाश करता है तो पेचीदा तरीन चैलेंज भी वाज़े हो जाते हैं। हर सोच समझकर फैसले करने वाले हर अमल हिकमत से रहनुमाई करता है, ज़िंदगी को बदलने की सलाहियत रखता है, अमन लाता है, तवाज़न और बरक़ात जो हम देख सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा है। नवंबर, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से सबक। कभी कभी हमें ऐसे चैलेंज का सामना करना पड़ता है जो नामुमकिन लगते हैं, जैसे हर दरवाज़ा बंद और हर रास्ता मसदूद। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हमें सिखाते हैं कि जब अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करते हैं ना तो नामुमकिन मुमकिन हो जाता है। तवक्कल गैर फ़आल इंतज़ार नहीं है, ये आगे बढ़ने की हिम्मत है, ये जानते हुए कि अल्लाह ऐसा रास्ता बना सकता है जहाँ कोई नज़र नहीं आता। तारीक तरीन लम्हात भी रहनुमाई के रास्तों में बदल सकते हैं और ईमान के साथ उठाया जाने वाला हर कदम हमारी समझ से बालातर मुअज्जिज़ात की सलाहियत रखता है। और दिसंबर, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबक कि कभी कभी हमारे दिल बेचैन हो जाते हैं दुनिया के शोर के दरमियान मानी की तलाश में। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें सिखाते हैं कि सुकून अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम करने से आता है और रहमत और हिकमत हर कदम पर रहनुमाई करती है। सब्र का हर लम्हा, हमदर्दी का हर अमल और उम्मीद के साथ सरगोशी की जाने वाली हर दुआ दिल को उसके मंसूबे पर भरोसा करने की ताकत रखती है, क्योंकि आखिर में भी नई शुरुआत का वादा है और हर वो रूह जो ईमान के साथ चलती है रोशनी, मोहब्बत और इलाही रहनुमाई से गले मिल जाती है। दोस्तों, अब आप बताइए कि आप किस मंथ में आपका बर्थडे किस मंथ में आता है और उस मंथ को लेकर आपको क्या सबक हासिल होता है वो कमेंट में बताइए। और आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी